السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون۔ محترم سامعین و ناظرین اکرام اور اسلامی بھائیوں، آج انشاءاللہ ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتلائیں گے فجر اور عصر باجماعت ادا کرنے والوں پر فرشتوں کا نزول۔ جو لوگ فجر کی نماز کو اور عصر کی نماز کو باجماعت ادا کرتے ہیں ان کے لیے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین انہی دونوں نمازوں کے اندر فرشتوں کو نزول فرماتا ہے، آسمان سے لے کر کے سمائے دنیا پر، اور وہ آتے ہیں فرشتے ان دونوں نمازوں کے اندر حاضری لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ میرا فلاں بندہ کون بندہ جو نماز نہیں پڑھا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین کو اس کا علم موجود ہے، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین فرشتوں کو بھیجتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے۔ فرشتوں کے نزول کے بہرہ ور ہونے والے سعادت مند حضرات کی ایک قسم وہ لوگ ہیں جو لوگ فجر اور عصر کی نمازیں باجماعت ادا کرتے ہیں۔ اس کی دلیل حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے پاس رات اور دن کو باری باری فرشتے آتے ہیں اور صبح اور عصر کی نماز میں وہ اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ فرشتے جو تمہارے پاس رات گزارتے ہیں وہ اوپر چڑھتے ہیں، یعنی آسمانوں میں جاتے ہیں، اپنے رب کے پاس جاتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالی ان سے پوچھتا ہے۔ حالانکہ وہ خوب جانتا ہے، اللہ رب العالمین کو ہر چیز کا علم موجود ہے، پھر بھی اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے بطور دلیل کہ فرشتوں تم گواہ رہنا۔ فرشتوں سے پوچھتا ہے، جب اللہ رب العالمین فرشتے جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم نے میرے بندے کو، اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے تم نے میرے بندے کو کس حالت میں چھوڑ کر کے آئے ہو؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑ کر کے آئے ہیں، اور جب ہم یہاں سے گئے تھے ان کے پاس گئے تھے تب وہ بھی نماز کے اندر مصروف تھے۔ گویا کہ فرشتے گواہی دیتے ہیں جب وہ آئے تھے ہمارے پاس تو نماز کی حالت میں، اور جب یہاں سے گئے ہیں اپنے رب کے پاس تو نماز کی حالت میں چھوڑ کر کے گئے ہیں۔ صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے، حدیث کے اندر آتا ہے فاغفر لهم یوم الدین، فرشتے کہتے ہیں الہ العالمین تو انہیں قیامت والے دن معاف فرما دینا، تو انہیں قیامت کے دن بخش دینا، تو انہیں معاف فرما دینا۔ کن لوگوں کو، کن کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ جو لوگ فجر کی نماز اور عصر کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ آج معاشرے کے اندر دیکھیں اسی دونوں نمازوں کے اندر سستی اور کاہلی پائی جاتی ہے۔ ہم اور آپ اپنے گاؤں، اپنے قبیلے، اپنے کنبے قبیلے کے اندر، اپنے قریے کے اندر، اپنے ملک کے اندر دیکھیں کتنے مسلمان ایسے ہیں جو مہینوں گزر جاتے ہیں، ہفتوں گزر جاتے ہیں، سالوں گزر جاتے ہیں، جو فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں، جبکہ فجر کی نماز کی بڑی اہمیت آئی ہے۔ جو شخص فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، وہ اللہ کے ذمے میں رہتا ہے پورا دن، اور اللہ رب العالمین کے حفظ و امان کے اندر بھی رہتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اقرؤوا ان شئتم ان قرآن الفجر کان مشہودا، اگر تم چاہو تو یہ پڑھ لو، بے شک فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا موجب حضور ملائکہ ہے، یعنی اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں، بلکہ دن کے فرشتوں اور رات کے فرشتوں کا
اجتماع ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک اور حدیث کے اندر رات کے فرشتے جب اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ ان سے کیا کرتا ہے؟ پوچھتا ہے۔ اور اس آیت کریمہ کے اندر جو ہے ان قرآن الفجر سے مراد فجر کی نماز ہے۔ قرآن نماز کے بعد قرآن نماز کے معنی میں ہے۔ اس قرآن سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ فجر میں قرات لمبی ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو تعبیر کیا گیا ہے۔ میرے بھائیو، ہمیں اور آپ کو چاہیے فجر کی نماز کو اور عصر کی نماز کو خصوصاً حفاظت کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ پانچوں وقت کی نماز کو بھی وقت معینہ پر پڑھیں، اور ان دونوں وقتوں کے اندر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور فرشتے آپ کے لیے رحمت کی دعائیں بھی کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، الہ العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو فجر اور عصر، مغرب، عشاء اور فجر ساری نمازوں کو باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ماضی کے اندر جو غلطیاں سرزد ہوئی اسے معاف فرما دے۔ الہ العالمین جو ہم سے خطائیں ہوئی ہیں تو اسے معاف فرما دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، الہ العالمین تو ان کی قبروں کو تو روشنی سے بھر دے اور انہیں جنت الفردوس کے اندر جگہ عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہمیں پانچوں وقت کی نماز وقت معینہ پر مسجد کے اندر پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔